مفتی ملک صاحب، آج کا جو آرڈیننس کے حوالے سے، ایک آرڈیننس کا انتظار ہے مفاہمت کے حوالے سے جو چل رہی ہے گورنمنٹ اور بینظیر صاحبہ کے درمیان میں، اور صرف اس آرڈیننس کی وجہ سے جو مفاہمت ہے اس کی کھلے دل سے اقرار نہیں کر رہے، بہرحال کچھ حد تک ایکسیپٹ کر لیا، کیا اہمیت ہے اس آرڈیننس کی مسلم لیگ نون کے نزدیک؟ تھینک یو سمینہ. پہلے تو ہمیں مسلم لیگ نون کی بجائے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس آرڈیننس کی کیا اہمیت ہے عوام کی نظر میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی کاٹے بلینچ ایمنسٹی جس سے کرپشن کی پروردہ ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جائے ایز اے جنرل، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی بڑا ہی ڈسکرمنیٹری ایکٹ ہوگا کہ اگر آپ چند سیاستدانوں کو سیکھنے کا موقع دیں اور ان کی ماضی کی غلطیوں کو، جس سے پبلک پرس کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہو، اس سے چشم پوشی کر کے آپ ان کو ایک نیا سٹارٹ دیں تاکہ وہ کل کو پھر پبلک پرس کے اوپر ڈاکہ ڈال سکیں. پہلے تو یہ. دوسرا، میرے خیال میں کوئی بھی لیڈر ہو، آئی پرسنلی تھنک دا بیسٹ وے از کہ آپ جوڈیشل اوورسائٹ جو ہے اس کو نہ چھینیں. ہر ایک کے پاس اختیار ہے کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کورٹ میں جائے. کورٹ اگر ایگزونریٹ ان کو بری کرتے ہیں تو وہ عوام کی نظروں میں بھی سرخرو ہوتے ہیں، وہ خود اپنے ضمیر کے آگے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف سمجھ سکتے ہیں کہ ہم بچے ہیں. اب ایک ون سائیڈڈ سی میں سمجھتا ہوں ویلنگ ڈیلنگ جو ہے اس کی عوام میں پذیرائی مشکل سے ہوگی. جیسا کہ ہم ویسے ونس بٹن ٹوائس شائے، ہم سمجھتے تھے کہ 20 جولائی کے بعد ایک نیا پاکستان معرض وجود میں آ چکا ہے، لیکن ہمیں بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے ہماری عدلیہ کے ساتھ. جب پولیٹیکل کلین ہی نظریہ ضرورت کے پیچھے بھاگے گا تو 17 ججز بمشکل حالات کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہوگی. عوام کرپٹ کو کرپٹ ہی کہیں گے، اور میرے خیال میں تو یہ زیادہ نقصان دہ ہوگی اگر یہ آرڈیننس سامنے نہ آیا، کیونکہ اس سے وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے جو کرپشن کی ون سائیڈڈ معافی چاہتے ہیں ان ایکسچینج آف سم تھنگ، کہ میں آپ کی آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائن. آئی تھنک عوام اس کو پسند نہیں کرتے. آپ عوام کی عدالت میں جائیں، عوام کی عدالت آپ کو پسند کرتی ہے تو کون سے کیسز؟ آپ نے بجا فرمایا عوام اس کو پسند نہیں بھی کرتی، اور ویسے بھی عوام کو شاید اس سے اتنا فائدہ ایک صرف اور بات کہوں گا کہ آپ نے مسلم نواز کا پوچھا، تو میرے خیال میں کل دونوں کا بیان آ چکا ہے، نواز شریف صاحب کا بھی اور شہباز صاحب کا بھی. انہوں نے کہا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. تو when they are not involved in negotiations، جب ان کے ساتھ بات نہیں ہو رہی تو کاہے کی معافی؟ جب الطاف حسین صاحب سے بات ہی نہیں ہو رہی، ان کی تو چلو پارٹی ہے ریپرزنٹیشن کے لیے، جب ان سے ڈائیلاگ ہی نہیں ہو رہا اس ایمنسٹی آرڈیننس کو پروملگیٹ کرنے کے لیے، تو پھر کاہے کی معافی؟ یہ تو جنرل ایمنسٹی آپ اناؤنس کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ بات تو نہیں ہو رہی. اینڈ دے آر ناٹ سیئنگ کہ ہمیں چاہیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ کورٹ میں جائیں، ان کے بنائے ہوئے کیسوں کا مقابلہ